السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل اسلام کو اسلامی نیا سال 1446 محرم الحرام مبارک ہو۔ محرم کے فضائل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، اہل عرب رمضان کے روزے فرض ہونے سے قبل یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ اس دن کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو اس دن روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھ لے، اور جو ترک کرنا چاہے وہ ترک کر دے۔ بخاری جلد 2 صفحہ 578، حدیث مبارکہ 1515۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یوم عاشوراء کو یہود یوم عید شمار کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، تم ضرور اس دن روزہ رکھنا۔ بخاری حدیث 1901۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اہل خیبر یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے اور اسے عید کے طور پر مناتے تھے۔ اس دن وہ اپنی عورتوں کو خوب زیورات پہناتے اور ان کا بناؤ سنگار کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو۔ مسلم جلد 2 صفحہ 796، حدیث مبارکہ 1131۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، رمضان کے بعد کون سے مہینے کے روزے افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا وہ مہینہ جو تم محرم کہتے ہو۔ مسند احمد جلد 2 صفحہ 303، حدیث مبارکہ 8003۔ دعا ہے نیا سال امت مسلمہ کے لیے راحت و مسرت، امن و سلامتی کا سال ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں مسجد اقصی کی حفاظت کی جدوجہد میں فلسطینیوں سے ہمراہ شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔